السلام علیکم، میرا نام محمد ابراہیم اصغر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میں نے اپنی جو ایف ایس سی پارٹ 1 انجینئرنگ کی تیاری تھی وہ کس طرح کنٹینیو رکھی اور کس طرح میں نے گجرانوالہ گورنمنٹ ہیلتھ پوزیشن حاصل کی ایف ایس سی پارٹ 1 انجینئرنگ میں۔ جب ہمارے سینٹر ایگزامس کلیئر ہو گئے تھے نا تو ہمیں سر نے نا 5 منتھ رہ گئے ہیں تو آپ نے اسی میں تیاری کرنی ہے۔ تو میں نے کیا کیا جنوری میں نے سارا سلیبس کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو میں نے کہ جب کالج میں جو ہو رہا تھا وہ میں نے جو ہے نا ساتھ ساتھ ریوائز کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا، تو فیب تک میرا کمپلیٹ سلیبس ہو گیا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ سر نے نا ہمیں آگے بتایا کہ نا جو ہمارا سپر سیکشن تھا کہ پوزیشن ان میں سے یعنی کہ ان لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہو رہی تھی۔ تو جو میرا دوست ہے نا اس نے مزید کمپنی چلا لیا تھا کہ مطلب کہ ہم نے ہی اس دفعہ ٹاپ کرنا ہے۔ تو پہلے جب میں نے اس نے بات کرنا شروع کر دی نا تو ہم نے نا مطلب کہ اتنا اس کو سیریس نہیں لیا ہے، لیکن پھر ہمیں جب مطلب کہ تھوڑے دنوں بعد ہمیں سر نے آگے بتا دیا کہ جی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا ہے، وہ پارٹ 1 کی بیس پہ اس سال ہو رہا ہے۔ تو انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو یہ بینیفٹ بھی تھا قسم کا کہ ان کے پاس مطلب کہ پارٹ 1 کی بیس پر رہتا تو ان کے پاس یہ تھوڑا بھی ٹائم تھا۔ تو پارٹ میں جب جنوری فروری تھی نا تو میں نے خود سے تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ تو کیا ہوا، میں نے اپنا شیڈیول بنانا ساتھ اسٹارٹ کر دیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ میں نے مطلب کہ 5 منتھ کا اپنا شیڈیول بنا لیا تھا کہ بورڈ سے منتھ پہلے میں نے کمپلیٹ کر لینی ہے، اپنی اسٹڈی ساری ریویژن کر لینی ہے۔ اس کے بعد مطلب کہ ڈائریز لینا اسٹارٹ کر دی، ایمس بنانا اسٹارٹ کر دیا، موڈ بورڈ کا ایکسٹینڈ کر دیا، اور مطلب کہ میں نے اپنے سیپریٹ کیا ہوا تھا ساتھ ہی۔ جو لوگ مجھے چھوڑ گئے تھے وہ چھوڑ گئے تھے، دوبارہ واپس بھی نہیں آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے بکس پڑھنا شروع کر دی۔ تو جو مطلب کہ میری سلیبس کی بکس تھی نا وہ میں نے ریویژن کرتا گیا مطلب کہ جب ایٹ دا اینڈ بورڈ کا پیپر تھا نا ایون کے تب بھی میں جو ہے نا مطلب کہ میں نے پارٹ 1 میں ایک بھی چھٹی نہیں کی ہے، دسمبر سے لے کے ایٹ دا اینڈ آف مائی پیپر۔ جب میرا لاسٹ پیپر تھا، میرا لاسٹ پیپر میتھ کا تھا اور وہ 20 جون کو تھا، میں نے تب تک ایک سنگل چھٹی بھی نہیں کی، سنگل چھٹی دسمبر کی بھی نہیں، اس کی جنوری کی بھی نہیں چھٹی کی، فروری کی بھی نہیں کی، مارچ اپریل میں، اور میں سنڈے کو بھی نہیں چھٹی کرتا تھا۔ فیملی سے الگ ہو گیا، لوگ مجھے چھوڑ گئے، فرینڈ مجھے چھوڑ گئے، اور مطلب کہ تھی چیزیں میں نے مطلب کہ اپنا جو ایم اچیو کرنا تھا نا وہ میں نے پارٹ 1 میں ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ پاسٹ جو گزر گیا ہے، پریزنٹ میں رہنا ہے۔ میں نے سارا کچھ کلیئر کر دیا، تو پیپر خود ختم ہو گئے میرے، مطلب کہ مجھے سیٹسفیکشن تھی کہ ہاں بھائی میں نے کلیئر کر لیا پر سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی پیپر نہیں چھوڑا پارٹ 1 میں، ایک سنگل پیپر نہیں چھوڑا تھا۔ پیپر کمپلیٹ ہو گئے 2 منتھس، وہ میں پارٹ 2 کا بتاؤں گا کہ میں نے پارٹ 2 کا اسٹارٹ کی، سب کچھ بتاؤں گا۔ اچھا، اکتوبر میں میرا رزلٹ سے پہلے جو ہے نا 1 ویک پہلے پارٹ 1 کے رزلٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ہمیں سر نے کہا تھا کہ اس دفعہ پرنسپل ہماری کلاس میں آئے تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ جو ہے نا ہماری امید ہے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی شاید پوزیشن آ جائے، کوئی نہ کوئی بورڈ میں نا۔ تو اب سر نے ہمیں بتا دیا، تو ہمارے فزکس کے سر تھے، انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا تھا ہمیں نا پارٹ 1 میں کہ آپ دیر از نتھنگ امپاسبل ان دس ورلڈ، یو کین اچیو ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ اینڈ واٹ یو ایم۔ تو اسی بھی ہاف میں نے بھی محنت اسٹارٹ کی ہوئی تھی اپنی، اور میں نے آگے پہلے بھی لائن بتائی تھی کہ اف گولڈ رش شوڈ آئرن ڈو، تو یہ بھی مجھے موٹیویشن تھی۔ مطلب کہ میں جو ہے نا موٹیویشن ویڈیوز دیتا تھا، اپنے اندر خود ہی موٹیویشن اڈیپٹ کی ہوئی تھی، خود ہی بھی لائنس لکھتا تھا، جو رجسٹرس میں یوز کرتا اس کو بھی میں نے موٹیویشن کی لائنس لکھی ہوئی تھیں، ڈائریکٹ سے موٹیویشن کی لائن لکھی ہوئی تھی، میں نے موڈ بورڈ موٹیویشن کی لائن لکھی ہوئی تھی، جہاں کچھ بھی تھا میں ساتھ میں کھول کے پڑھ لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو دوسرے ڈفرینٹ کرنا ہے، سارے ٹائم ویسٹ کرتے تھے، تو میں نے لیول اٹین کرنا تھا کہ ہاں بھائی دوسرے تو کچھ تو الگ کرنا ہے۔ میں نے اس کے لیے میں نے بہت کچھ چیزیں چھوڑی، بہت کچھ چیزیں میں نے اڈیپٹ کی، اپنی لائف میں چینجنگ لایا۔ اب میں آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے ڈائرس پہ لکھتا کیا تھا، یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ لکھتا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کیا لکھتا، وہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا۔ بکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی میں نے بکس یوز کی تھیں۔ اچھا، ایک لڑکے نے نا رزلٹ والے دن کہا تھا کہ نا ہماری کلاس میں کہ آپ ہماری کلاس میں سے 500 پلس کوئی بھی نہیں جا سکتا، جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا 570 ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں انجینئرنگ میں نا۔ تو اس لڑکے نے کہا تھا کہ 500 پلس ہماری کلاس، کیونکہ جب آپ نے محنت کی تھی نا آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے محنت کی ہے، اگرچہ آپ محنت اللہ تعالیٰ جو ہے نا محنت کا پھل کبھی کبھی نہیں دیتا ہے، لیکن انسان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیٹر ٹائم چوز کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے جس چیز کے لیے محنت کی ہے شاید آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے اچھا آپ کو نواز دے، آپ کو کوئی بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں نے محنت کی ہوئی تھی، مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ ہاں میں نے فل 100% اپنی محنت کی ہے، کمیوں کو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں انسان کے اندر، لیکن میں نے محنت کمپلیٹ کی تھی اپنی۔ تو جب رزلٹ ڈے تھا نا میں گھر سے جب نکلا تھا تو لوگ پریشان فضول میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ انسان کو تب سوچنا چاہیے جب اس کی محنت کا ٹائم ہوتا ہے، جب اس کو کام کرنا چاہیے۔ میں سیٹسفائی تھا کہ میں نے محنت کی تھی، تو
ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کو، تھوڑی بہت تو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ انسان کی فطرت ہے۔ رزلٹ ڈے تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، 10 بجے رزلٹ آنا تھا ہمارا، تو رزلٹ آ گیا سارے بچوں کا، تب میں فون نہیں لے کے، میں پارٹ 1 میں نہیں فون لے کے کالج میں، پارٹ 2 میں نہیں لے کے گیا، مجھے ایسا نہیں لگتا ہے لے کے جانے کا نا۔ تو میں نے دوست کے ساتھ، تو میں نے اس کو کہا کہ نا رزلٹ چیک کرو، میں رول نمبر لکھا اپنا، اور دیٹ ٹائم 540 مارکس میرے سامنے آئے۔ اف، میرا جو دوست ہے نا، جو میں جنوری میں ساتھ تھا، جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا، اس نے سب سے پہلے مجھے آگے حق کیا اور مجھے کہا، اور جب میرا رزلٹ آیا تھا نا، میں ساتھ ہی سر کے پاس چلے گیا، ہمارے سامنے بورڈ اس کے اوپر نا، اسٹیج کے اوپر ہمارے اردو والے سر تھے، ان کو میں نے دکھایا۔ اچھا، اب میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے میرے سبجیکٹس میں کتنے نمبر آئے تھے، تو اردو والے سر تھے، تو انہوں نے جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے ایسے، تو میں جب ان کا رزلٹ دکھایا تو پہلے انہوں نے نمبر دیکھے، انہوں نے بہت حیران ہوا وہ نا، تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا نا کہ اردو میں کتنے نمبر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً مجھے بھیجو، انہوں نے مجھے ہاں کیا۔ اچھا خیر، یہ سارا کچھ سینیریو ہو گیا، تو اس کے بعد ہماری کلاس میں آئے، میرے کیمسٹری کے سر آئے، تو انہوں نے پورے کوریڈور سے لے کے نا، ہمارے کالج کے 4-5 فلورز ہیں، تو نا پورے کوریڈور سے وہ آتے ہوئے نا میرے نعرے لگا رہے، میری کلاس لڑکے میرے نعرے لگا رہے، تو میرے دوست مجھے اپریشیٹ کرنے آ رہے، جو لوگ مجھے نہیں بھی ملے تھے، جو لوگ مجھے چھوڑ کے بھی گئے تھے، وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، سب نے مجھے مبارکباد دی۔ اور ایک دن جب میں کالج کیا تو میری بہت، یعنی کہ میرے لیے کلیپ کیا گیا، مجھے اپریشیٹ کیا گیا کلاس میں بھی۔ پھر اس طرح آگے ہماری میٹنگز ہوئیں، ٹاپرس کی، پرنسپل سے میٹنگز ہوئی ہماری، اس کے بعد جو ہے پرنسپل وائس پرنسپل نے آفس میں بلایا ہمیں، تو مطلب کہ بہت اچھا لگا تھا۔ تو آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کس طرح ہماری میٹنگز ہوئی، کیا کیا ہماری باتیں ہوئی تھیں، تو کس طرح مجھے اپریشیشن ملی کالج کی طرف سے، اور ڈائریز کیسے بنانی ہے، بکس کو کیسے ورک کرنا ہے، کیا کیا بکس میں نے یوز کی تھیں، اور اس کے بعد ڈفرینٹ تھنگ، یعنی کہ میں کیا کیا چیزیں یوز کرتا تھا، وہ سارا کچھ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جب کوئی آپ کی لائف سے کوئی چل جائے یا کوئی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے تو آپ اس کو مطلب کہ آگے سے جواب دیں، جس چیز کے لیے اس نے آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے، اگر تو ہاں آپ کے بینیفٹ کے لیے کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس نے آپ کو چرانے کے لیے کیا ہے یا آپ کو فضول میں کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے، یا یہ آپ کے اندر خامی ہے، یا پھر یو کین ناٹ اڈاپٹ دیٹ تھنگ، تو صبر کریں، اس وقت کو اپنے اوپر اڈاپٹ کریں، اور جس چیز کے لیے وہ بندہ آپ کو چھوڑ کے گیا ہے یا جس چیز کے لیے اس نے آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے، آپ اس چیز کو پانے کے لیے اپنے آپ کو ہی وقف کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔